بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 12 ربیع الاول کو بر صغیر میں کی جانے والی عید بھی ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرا۔ روایتوں میں آتا ہے قلب وفات کے کچھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودان نے دعوت دی۔ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودان نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جس کو کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں مبارک میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والا مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی پیشی ہوتی رہی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کے حجرے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ اپنے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے روکا، حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کریم نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار غشی بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ آپ کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے شدت غم سے یہ لفظ نکل گئے، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے آپ کے سینہ اقدس میں سانس کی قرقراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ لب مبارک ہلائے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ایک پانی کی لگن تھی۔ اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارے کیے اور 3 مرتبہ فرمایا، ترجمہ: اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ رہے کہ نگاہ مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات اور ولادت کی تاریخ میں اکثر علماء سیرت کے اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا اور تاریخ 12 تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے رہے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان پہ اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قلب پر ایسا دھکا لگا کہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے، اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے، جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا،
اور کسی سے کوئی بات نہیں کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں کے حالات میں پاکیزہ رہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کا جمع نہیں فرمائے گا، آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینے شروع کر دیا۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمران کی آیات 144 کی تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کی تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیات کو جانتا ہی نہیں تھا، ان سے سن کر ہر شخص اسی آیات کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیات سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کر گئے، اور ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیات کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے نے ہی اس پردے کو اٹھا دیا۔ تو بہرحال یہ پس منظر 12 ربیع الاول کا یہ وہ دن تھا جب فاطمہ الزہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا، یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئی، یہ وہ دن تھا جب صحابہ کریم شدت غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہ دن تھا جب دشمنان دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہمارا نفاق بھی اب امت پوشیدہ رہے گا، تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے۔ یہی وہ منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے آج سے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شور آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ دیا اور پھر یہ میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے ان حضرات کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو اور کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیز و دوستوں، تھوڑا سا تو غور کرے، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محمد رسول کا دعوے دار ہو سکتا ہے کوئی؟ تو جب ان سے ہی اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت؟ تھوڑا سا تو اندازہ لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشیاں ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاسی رنگ میں نہ رنگی ہو، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فرق جتانے والی ہو، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلامیہ کے تابع ہو۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ اگر اتفاق رکھتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی کہنے میں، سننے میں یا الفاظوں میں کچھ کوتاہی یا کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے، آمین۔